محبت ایک پودے کی طرح ہوتی ہے جسے مسلسل توجہ اور احساس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات نادانستہ طور پر کچھ ایسی تلخیاں شامل ہو جاتی ہیں اس میں کہ جو ایک عورت کے دل میں موجود محبت کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتی ہے۔ اور آج ہم کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کی وجہ سے محبت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر تقریباً سارا دن ہی شاپنگ میں مصروف رہے ہم۔ یہ براؤن جوتا یوشا کے بابا کو بہت پسند آیا تھا کہ یہ بہت کیجول سا اور بڑا ہی پیارا شوز ہے، لیکن یوشا کہہ رہا تھا کہ نہیں بھئی آپ لوگوں کو یہ پسند ہے، مجھے نہیں پسند۔ اتنا رویا، اتنا ضد کی اس نے کہ روتا ہوا باہر نکلا، اور پھر ہم نے اس کی بات مانی، ہم نے اسے دلایا ہی نہیں وہ شوز۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے لیے ایک سینڈل لیے، اس کے لیے ایک شوز لیے، اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کی پینٹ شرٹس لیں، 2 ہم نے اس کے ڈائنرز سے کرتن شلواریں لے لیں۔ اچھا، سایہ کے کپڑے جو ہیں وہ نارمل پرائزز کے ہیں، ایتھنکس کے جو ڈریسز ہیں وہ بہت ہائی کوالٹی کے اور ہائی پرائزز کے ہیں۔ اچھا، سایہ کے بھی بہت ہائی کوالٹی کے ہیں، لیکن ایتھنکس کے کافی کاسٹلی ہیں، لیکن وہاں سے بھی ایک ڈریس میں نے لے ہی لیا تھا، مجھے بہت پسند آیا تھا۔ اچھا، میاں بیوی کا یہی جو رشتہ ہوتا ہے نا، اگر ہم ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں تو اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت اپنی ذات کو، خاندان کو اور شوہر کی خوشی کے لیے خود کو قربان کر کے فخر محسوس کرتی ہے، لیکن اس کے بدلے وہ صرف کیا مانگتی ہے؟ توجہ اور وقت۔ جب اسے یہ احساس ہونے لگے کہ وہ گھر کی صرف ایک مشین بن کر رہ گئی ہے اور اس کی باتوں، جذبات یا اس کی موجودگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، تو اس کے دل میں دوریاں جنم لے لیتی ہیں۔ محبت کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا، وہ عزت ہوتی ہے۔ اگر کسی رشتے میں طنز ہو، تذلیل ہو، یا دوسروں کے لیے عزت ہو اور اپنوں کے لیے نہ ہو، اور یا دوسروں کے سامنے نیچا دکھانا شامل ہو جائے، تو عورت کی محبت مر جاتی ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں، ایتھنکس کے اتنے خوبصورت ڈریسز تھے کہ یہ جو 2 تھے مجھے بہت پسند آئے، ابھی ان میں سے سلیکشن کرنی مجھے نا مشکل ہو رہی تھی، اور یہاں پر تقریباً ان کے کلرز بہت پیارے تھے۔ یہ یلو ڈریس کی وجہ سے میں اندر گئی تھی، یہ باہر ڈمی پہ لگا ہوا تھا، لیکن دیکھ کر میں اسے گئی تھی، اس کا شفون کا دوپٹہ تھا، پر میں نے وہ پرچیز نہیں کیا۔ تو پھر میں ڈھونڈ رہی تھی تھوڑا کوئی ایسا دوپٹہ ہو جس کا نا لان کا ہو یا سٹف تھوڑا گف ہو، لیکن میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے میری اس چوائس کو مرنے نہیں دیا۔ خاص طور پر انسان کو ایسے ہی چاہیے کہ اپنی بیوی کا موازنہ دوسری خواتین، اپنی ماں یا بہنوں سے کرنا ہی نہیں چاہیے کہ تمہاری ہانڈی میں تو وہ ذائقہ ہی نہیں ہے جو میری امی کے ہاتھ میں ہے۔ اسے یہ احساس دلانا ہے کہ وہ کبھی بھی کافی گڈ انف ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ احساس اسے ذہنی طور پر رشتوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہاں گھر آنے کے بعد میں نے بچوں کو نہلایا دھلایا، خود فریش ہوئی، اور جیسے ہی میں کچن میں آئی میں نے دیکھا یہاں پر میرے ہسبینڈ نے تقریباً آج ساری ہی کٹنگ کر لی ہوئی تھی۔ پیاز، لہسن، ادرک، ہر چیز انہوں نے پراپر مینیج کی ہوئی تھی، اور مجھے اتنا اچھا لگا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی بچوں کو نہلا کے خود فریش ہو کے کہ ابھی میں آ کر بہت سارا کام ہے افطاری سے پہلے کا، لیکن وہ پھر میں جب آئی میں نے پوچھا بھی یہ کیا، تو انہوں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں نا آج مٹن خود بناتا ہوں۔ اور میں نے نا اندازہ لگایا ہے کہ انسان، عورت کے لیے نا سب سے بڑی ڈھال جو ہوتی ہے نا، اس کے مرد کا بھروسہ اور اس کے مرد کا ساتھ ہوتا ہے۔ جب اسے یہ محسوس ہو کہ وہ اپنے دکھ سکھ کے لیے اپنے ساتھی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، یا اسے مسلسل یہ ڈر رہے کہ کوئی اور اس کی جگہ نہ لے لے، تو وہ اپنے ڈیفینسو موڈ میں چلی جاتی ہے، ساتھ نہ دینا۔ لیکن میرے ہسبینڈ نے جب یہ کام کیا میں اتنی خوش ہوئی کہ مجھے ایسے لگا جیسے آج میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، حالانکہ شاپنگ کے ٹائم پہ اتنا تھک چکی تھی میں، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید گھر جا کر مجھ سے کوئی کام نہیں ہونے والا۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اس طرح، چاہے انہوں نے مٹن کا سالن ہی بنایا تھا، لیکن میرے لیے ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے سارا ہی کام ہو گیا۔ ہر مرد کو چاہیے، خاص طور پر سسرال کے معاملات میں، جب حق پر ہونے کے باوجود شوہر اس کا ساتھ نہیں دیتا نا، یا اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے، تو عورت کا مان ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹا ہوا مان محبت کو نفرت یا بیزاری میں بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ انسان ایک دوسرے کو نظر انداز نہ کرے، احترام میں کمی نہ کرے، ایک دوسرے کو تحفظ دے، بے وفائی کا ڈر نہ ہو عورت میں، تو عورت میرے خیال میں ساری جنگیں ہی لڑ لیتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے بچوں کے لیے فرائز بھی کاٹ دیے تھے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ گھر آتے اور آ کر موبائل میں لگ جاتے یا ریسٹ کرنے لگ جاتے، لیکن جب انہوں نے آج اس طرح کچن میں میری ہیلپ کی، اور آپ یقین کریں کہ میری سارے دن کی تھکن کہاں گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ کام سے آئے موبائل میں مگن نہ ہو، بیوی کی سارا دن کی تھکن ہوتی ہے، وہ باتیں سنانے کے لیے اس کو 2 منٹ چاہیے ہوتے ہیں،
اور اگر وہ ایسا نہیں ہوتا نا تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو خاموشی آ جاتی ہے نا میاں اور بیوی کے درمیان، تو یہ محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ گھر کا سکون میاں بیوی کی ضرورتوں میں نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کے احساس میں چھپا ہوتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کو دیکھتے ہوئے مہینے کے کچھ پیسے ہی چاہے اپنی بیوی کو الگ سے دے دے، لیکن دے ضرور، وہ اس کی باقی تمام ضروریات پوری کیوں نہ کر رہا ہو، کیونکہ بیوی کا بھی دل کرتا ہے کہ اس کے پاس اپنے پیسے ہوں، اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے یا اپنے لیے کچھ خرید لے۔ دوسری طرف بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر اسے جتنے پیسے دے وہ اسی پر راضی رہے، اس پر مزید پیسوں کے لیے دباؤ نہ ڈالے۔ اگر گھروں میں یہ بات لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ رقم تو بیوی کو ضرور دے، اور اس کے ذریعے بھی بیوی کے دل میں نا بہت جگہ بن جاتی ہے۔ یہ جملہ عورت کے دل پر نا تیر کی طرح لگتا ہے کہ کیونکہ ایک عورت وہ وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، ماں بنتی ہے، ذمہ دار ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تھک بھی جاتی ہے۔ اسے بدلنے کا طعنہ کبھی بھی نہ دیں، اسے یہ مت کہیں کہ تم تو پہلے جیسی نہیں رہی، میری ماں تو ایسی نہیں کرتی تھی یا میری بہنیں تو ایسا نہیں کرتی تھی۔ یہ موازنہ بالکل کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کا نہ کریں۔ ہر گھر کا انداز الگ ہوتا ہے، ماں اپنی جگہ ہوتی ہے، بیوی کی اپنی جگہ ہوتی ہے، بلکہ ان دونوں کو عزت کی جگہ پر رکھیں۔ یہ انسان جب کہہ تو دیتا ہے نا، یہ بیوی کی عزت نفس کو توڑ دیتا ہے۔ اگر واقعی کوئی بات سمجھانی ہے تو پیار سے کریں، تحمل سے کریں، الزام کے انداز میں نہ کریں، تاکہ ایک بیوی جو ہے نا وہ بھی ان چیزوں کو اپنانے میں جلدی کرے۔ اور اگر ہم اپنے رشتوں میں خاموشی لے آئیں گے نا تو وہ فاصلہ بڑھا دیتے ہیں۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ نا چھوٹی موٹی بات کرتے ہوئے بھی ڈرنے لگتا ہے، اس لیے اپنے دل میں دیوار نہ کھڑی کریں۔ عورت کے دل کا زخم زبان سے لگتا ہے، مگر اس کا علاج صرف محبت سے ہوتا ہے، اور وہ محبت صرف شوہر ہی دے سکتا ہے۔ ہم نے کیا شاپنگ کی انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گی۔ یہاں پر پھر ہم نے فروٹ چاٹ بھی تھوڑی سی بنا لی تھی، سالن روٹی، اور صرف جسٹ آج ہم نے سادی سی افطاری کی تھی، اور اس کے بعد چائے پی۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے